معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ ہم نے سیاستدانوں کے ذریعے ملک میں جمہوریت کی بازی جمانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے ہر بار منہ کی کھائی۔ لہٰذا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ہمیں پاکستان میں جمہوریت چلانے کے لیے ایک ایسے جرنیل کی ضرورت ہے جو جمہوریت پر یقین رکھے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کرے اور ووٹ کی عزت کو پہچانے۔ پاکستان کو ایک ایسے جرنیل کی ضرورت ہے جو اپنے کام سے کام رکھے، جو جنگ جیتے الیکشن نہیں، جو ہائیبرڈ نظام جیسے ناکام تجربوں سے توبہ کر کے اپنے آئینی حلف کی لاج رکھے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کی نااہلی پہلا فیصلہ ہے۔ اب جب کہ ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں تو خان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی عمران کے گلے کا طوق بنے گا۔ اب توہین عدالت کیس میں بھی رسوائی ان کا مقدر ہوگی اور ان کے میڈیا ٹرائل کا بھی آغاز ہوگا۔ ابھی تو خان صاحب کو مزید آڈیو لیکس کا سامنا کرنا ہوگا اور ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آ سکتی ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ زمانہ کیسے پلٹا کھاتا ہے۔ وہی عمران جسے سپریم کورٹ نے بہت تذوق و احتشام سے صادق اور امین کا تمغہ تھمایا تھا، آج الیکشن کمیشن کے ہاتھوں چور اور ڈاکو قرار پانے کے بعد نااہل ہو چکا ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ جو عمران کے لیے راہوں میں پھول بچھائے بیٹھی رہتی تھی، آج ان کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ لہٰذا موصوف خفیہ مذاکرات کی جھوٹی خبریں تخلیق کر کے اپنے ہم اثروں کی تشفی کر رہے ہیں۔ یہ وہی عمران خان ہے جس نے ہر شخص، ادارے اور قانون کو پاؤں کی ٹھوکر جانا، آج وہی متکبر شخص نااہل ہو کر دربدر ہو رہا ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ یہ سب اس شخص کے ساتھ ہوگا جس نے کرپشن کے نام پر وہ ادھم مچایا کہ لوگوں نے اس کی بات کو سچ سمجھنا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگ اس متکبر شخص کو مسیحا سمجھنے لگے۔ کرپشن کے اس ڈرامے میں کسی کا دھیان اس جانب نہیں گیا کہ یہ شخص دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہا ہے۔ جو شخص توشہ خانے سے عام استعمال کی اشیاء بھی اٹھا کر گھر لے جائے، اسے صادق اور امین کہنے والوں کے لیے کیا انعام مقرر کیا جائے، اس کا فیصلہ تاریخ جلد کرے گی۔ عمار کے بقول عمران خان کی نااہلی سے اچانک یوں لگا کہ وہ ہائیبرڈ نظام جس کی بنیاد 10 سال پہلے رکھی گئی تھی، بالآخر زمیں بوس ہو گیا ہے۔ وہ نظام جس نے 10 سال تک چلنا تھا، وہ پونے 4 سال میں ہی ملک کی تباہی پر منتج ہو گیا ہے۔ اس دور تاریخ سے سب نے سبق سیکھا ہے۔ ادارے نیوٹرل ہو گئے، عدلیہ نظریہ ضرورت کو بھول کر نظریہ جمہوریت پر چلنے لگی، سیاسی جماعتوں کو اپنے بیانیے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا، صحافیوں کو سچ کی قدر و قیمت معلوم ہو گئی، اینکرز کے لہجے اور دلائل ہی بدل گئے، عوام میں شعور آ گیا کہ جو شخص بھی کہتا ہے کہ 90 دن میں ملک کی قسمت بدل دے گا، وہ رانگ نمبر ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ توشہ خانے سے غائب کیے جانے والے مال کی تفصیل ضرور پڑھیے۔ یہ فہرست ایسی ہے کہ پڑھنے والا شرم سے ڈوب جاتا ہے۔ جنہوں نے پین، ایسٹرے، پیپر ویٹ، ٹی سیٹ اور لیمپ تک نہیں چھوڑے، وہ اس ملک میں صادق اور امین کہلائے۔ موصوف مریضوں کے نام پر اربوں کے چندے کا ہیر پھیر کرتے رہے۔ افسوس کہ ایسے لوگوں کو اس ملک کی باغ ڈور تھما دی گئی۔ نتیجے میں جو اس ملک کے ساتھ ہوا وہ سب نے دیکھا۔ وزارت خزانہ سنبھالنے کے بعد اسحاق ڈار دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، مگر معیشت قابو میں نہیں آ رہی۔ لوگوں کا شکوہ درست ہے، اب ان میں برداشت کی مزید تاب نہیں۔ اب وہ مزید مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اسحاق ڈار بھی بے قصور ہے کیونکہ 4 سال کی تباہی اور لوٹ مار کو وہ دنوں میں نہیں سدھار سکتے۔ معیشتیں درست سمت پر گامزن ہونے کے لیے وقت کی متقاضی ہوتی ہیں، دوسری جانب وقت ہے نہیں اور بگاڑ برسوں کا ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو توشہ خانہ کیس عمران کے جرائم پر سب سے کم درجے کا جرم تھا۔ لوگوں کو شاید ادراک نہیں کہ پونے 4 سال کے عرصے میں ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے گئے۔ عمران کے محبوب وزیر خزانہ شوکت طرین خود اقرار کر چکے ہیں کہ ملکی تاریخ میں ہم نے جتنے قرضے لیے اس سے 74% زیادہ قرضے اس مختصر عرصے میں لیے گئے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ اربوں خربوں ڈالر کہاں گئے؟ کیا ملک میں کوئی سڑکوں کا جال بچھا، کوئی یونیورسٹی، کوئی ہسپتال بنا، کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع ہوا، عوامی فلاح کا کوئی منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچا؟ جانے یہ رقمیں کہاں گئیں؟ ان کا جواب بھی عمران کو جلد ہی دینا ہوگا۔ اس تمام عرصے میں عوام کو صرف لنگر کھانے کی 2 روٹیاں دینے پر ترخایا گیا۔ اس دور میں عوام کو بھوک، مہنگائی اور بے روزگاری نظر آئی، معاشرے میں پھیلتی نفرت، اناد اور بدامنی نصیب میں آئی۔ باقی کے ڈالر کہاں لگے کسی کو پتہ نہیں، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ جب احتساب کا پہیہ الٹا چلنے کو ہے۔
अब इन तमाम रकमों का हिसाब भी खान को देना होगा। अब इमरान खान को पता चलेगा कि मुल्क पर सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड बनाकर हुकूमत नहीं की जा सकती, सिर्फ दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाकर आवाम को मुतमईन नहीं किया जा सकता। अब अपनी करप्शन का हिसाब भी देना होगा, अपने अमाल का भी हिसाब देना होगा। इस समाज में फैलाई नफरत का खुद भी सामना करना पड़ेगा। अम्मार मसूद कहते हैं कि अब अलमिया ये है कि इमरान खान के हाथ से तुरुप का पत्ता भी निकल चुका है। आर्मी चीफ की वो एक तैनाती जिसके पीछे कभी सदारती निज़ाम छुपा था और कभी वन पार्टी सिस्टम, इसका फैसला भी अब खान के हाथ से निकल चुका है। जिसके बर्ते पर बिसात बिछाई गई थी, वही घोड़ा रेस से बाहर हो चुका है। अब इस मुल्क में क्या होगा ये आने वाला शख्स ही फैसला करेगा, लेकिन इस शख्स की स्लेट साफ होगी क्योंकि इस पर हाई बर्ड निजाम की बज़म्स जाने की तोहमत नहीं होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।